رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، اللہ کا بے پایان احسان ہے کہ آج 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ پارہ سورہ الملک سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ محفوظ ہے، تو اس سورہ کو رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اس سورہ میں ایک طرف اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چوکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ امتحان لے کہ دنیا سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ کے یہاں حسن عمل کا زیادہ اعتبار ہے، کثرت عمل کا اتنا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ کثرت عمل بھی مطلوب ہے، لیکن اگر عمل تھوڑا بھی ہے لیکن عمل میں اخلاص ہے، احسان ہے، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اگر عمل بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر احسان نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آخری آیت میں، اس سورہ کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یعنی عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقے میں رہنے والوں، تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آتا ہے۔ بتاؤ، یہ پانی اگر زمین کے نیچے چلے جائے، نچلی سطح میں یہ پانی اتر جائے، تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ پانی لا کر دے سکتا ہے؟ آگے سورہ القلم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ نون بھی ہے اور سورہ القلم بھی ہے۔ دونوں الفاظ سورہ کے آغاز میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، یہ کفار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو پاگل کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں اور جو اخلاق عالیہ آپ پیش کر رہے ہیں اور آپ کا جو اعلیٰ مقام اللہ کے پاس ہے، وہ ان کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف آپ کو پاگل کہتے ہیں، ایک طرف آپ کے اخلاق عظیمہ اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی عظیم کتاب ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی ایسے انسان کو، ایسے اخلاق والے کو، ایسی کتاب والے کو دیوانہ اور پاگل نہیں کہہ سکتا۔ اے محمد، ایک وقت آ رہا ہے، دنیا دیکھ لے گی کہ کون دیوانہ تھا اور کون فرزانہ اور عقل مند۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ یہ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ قلم کی قسم اور ان سطروں کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے آپ دیوانے اور پاگل نہیں ہیں، آپ کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔ ایک وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی، آپ بھی دیکھیں گے کہ کون مفتون ہے، کون پاگل اور دیوانہ ہے۔ زمانہ آئے گا، قلم کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتایا
یہ قلم ریکارڈ کرے گا، دنیا دیکھے گی ابو جہل کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن اے محمد آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی دنیا اس کو نوٹ کرے گی، قلم اس کو نوٹ کرے گا، قلم آپ کی سیرت لکھے گا، قلم آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حرکات و سکنات کو نوٹ کرے گا اور ایک ریکارڈ قائم کر دے گا۔ قلم آپ کی سیرت کے تمام پہلو کو لکھ کر کے دنیا کے سامنے اجاگر کر کے رکھ دے گا، اور دنیا آپ کے سامنے سر عقیدت خم کرے گی، سر تسلیم خم کرے گی، اور ان دیوانوں اور پاگلوں اور مجنونوں کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ نے قلم کی قسم کھا کر کے امت کو، دنیا کو یہ بتایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ الحاقہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الحاقہ مدنی ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں قیامت کی لرزہ خیزی بیان ہوئی ہے، اس کے بعد قوم عاد پر آنے والا دردناک عذاب کا بیان ان الفاظ میں ہوا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد پر جو سخت عذاب آیا، اللہ نے الفاظ کے ذریعے سے اس عذاب کا جو نقشہ کھینچا ہے، شاید دنیا کا کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی مصنف ایسا نقشہ نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہلاک کر دیے گئے نہایت سخت تیز تند آندھی کے ذریعہ، جو آندھی قوم عاد پر مسلط کی گئی، 7 رات 8 دن مسلسل لگاتار اس قوم کو تم دیکھو گے کہ وہ قوم پچھڑی ہوئی زمین پر گری ہوئی ہے، اور ایسی معلوم ہوتی تھی وہ کھجور کے موٹے موٹے بڑے بڑے تنے، یہ قوم بڑے قدآور قوم تھی، مضبوط قوم تھی۔ اور جب عذاب آیا تو یہ لوگ، اس کی لاشیں ایسے ہی بکھری ہوئی تھی جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ معمولی بات ہے، 7 رات آندھی، 7 دن آندھی چلے، یہاں تو آدھا گھنٹہ کی آندھی اگر چل جاتی ہے لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر تو اس طرح سے وہ بھی عذاب والی آندھی مسلط ہوئی، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مفسرین نے ان کے عجیب عجیب احوال نقل کیے ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک میں اللہ تعالیٰ نے نام اعمال ملنے کا بیان فرمایا ہے، اور جہنم کے سخت عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے وہ خوش نصیب بندہ خوش ہو کر کے کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو خوش ہو کر کے دکھائے گا، آؤ دیکھو تو صحیح، اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا، آج میں پاس ہو گیا، آج میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ افسوس کے ساتھ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نام اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ حساب کیا چیز ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری زندگی کا قصہ تمام کر دیا گیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، افسوس کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری قوت، میری طاقت، میری شہرت سب ہلاک و برباد ہو گئی۔ وہ افسوس کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے اس حسرت کو پیش کرے گا۔ سورہ المعارج کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا مانگنے والا عذاب مانگتا، سأل سائل، اسے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ، مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والے پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب واقع ہوگا تو اسے کوئی دور نہ کر سکے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، لہذا اے نبی ان کے مذاق اڑانے پر صبر سے کام لیجئے۔ آگے اللہ
صفات گنائی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک مضمون تفصیل کے ساتھ جو پہلے گزر چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بار بار اور وقفے سے آگے چلتے چلتے اس مضمون کو یاد دلاتے، بھائی یاد رکھنا سمود پر کون سا عذاب آیا تھا، یاد رکھنا کہ فرعون کا کیا حشر ہوا تھا، یاد رکھنا کہ نمرود کا کیا حشر ہوا تھا۔ آگے چل کر وقفے سے اللہ تعالیٰ جیسے یاد دلاتے ہیں، جیسے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے والے، اسکول و کالج میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں، آگے جب سبق پہنچ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے آموختہ بھی سنا جاتا ہے تاکہ پیچھے سے سب بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی مضمون بیان کرتا ہے نئے مضامین، لیکن پچھلے مضامین کو بھی چند لفظوں میں اچانک یاد دلا دیتا ہے، بھائی ابھی تم نے پڑھا تھا پیچھے وہ آپ اس کو بھی یاد رکھ دیا۔ پھر آگے سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، یہ آیت اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی مجاہدانہ کوشش، دن رات کی دعوتی محنت، امت کے تعلق سے ان کا درد، چبھن، ان کی تڑپ، جہنم سے بچانے کی فکر، جنت میں لے جانے کا شوق کا بیان ہوا ہے۔ وہیں دوسری طرف ان کی قوم کی ہر دھرمی، جہالت، نادانی، حماقت اور توفیق چھن جانے کا ذکر ہوا ہے۔ اور آخری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی جو بددعا ہے، قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیوں کو آپ دیکھیں گے، اور پھر بار بار محنت کرنے کے باوجود جب نتیجہ کچھ نہیں نکلا، قوم کو سمجھاتے رہے، جب نہیں مان کے دیا انہوں نے، مایوس ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوتی تڑپ دل کے اندر ہے، ان کو الفاظ کے کسی زبان سے نقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میں نے رات میں بھی دعوت دیا لوگوں کو، دن میں بھی بلایا، لیکن میری دعا، میری پکار، میری دعوت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے فرار کے۔ جو دعوت دیا تو اس کے فرار میں اور اس کی وحشت میں اور اضافہ ہو گیا، دوری میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب بھی اللہ میں نے ان کو بلایا آپ کی طرف تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ٹھوس لیا۔ یہ لوگ کان میں انگلی ڈال لیتے تھے، آپ کی بات نہیں سنی، اور اپنے منہ پہ چہرے ڈال لیتے تھے یہ لوگ، اور اصرار سے کام لیتے تھے، اور سخت تکبر ان لوگوں نے کیا ہے اللہ۔ پھر آخر میں حضرت نوح نے ان کے لیے بد دعا کی، پھر طوفان آیا، سیلاب آیا، جو پہلے مختلف مضامین میں گزر چکا ہے جس کا بیان۔ پھر آگے سورہ الجن کا بیان ہے۔ یہ سورہ الجن مکی ہے۔ اس سورہ میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ الجن اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی ہے۔ اس سورہ میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب وحی الہی کو سنا اور دعوت کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو جناتوں نے پھر اپنی قوم میں تبلیغ کا کام کیا وہاں جا کر کے۔ جنہوں نے جب قرآن سنا تو کہا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب و غریب مضمون والی کتاب ہے، قرآن ہے، جو بھلائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا، ہم اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن، یہ جناتوں نے اقرار کیا۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد آسمان کے قریب سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اب کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے وہ فرشتے نہیں دیتے، اور جو شیطان
شیطان سننے کا ارادہ کرتے ہیں اس پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ شیطان نے حضور کی بعثت کے بعد آسمان کے قریب جا کے سننا چاہا تو آ کر کے شیطانوں نے تذکرہ کیا، ہم نے تو سخت پہرا پایا آسمان پر، اب تو غیب کی بات سننے ہی نہیں دیتے ہیں اور ہم سننا چاہتے ہیں، سخت آگ کا گولا برستا ہے اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آگے سورہ المزمل کا تذکرہ ہے۔ سورہ المزمل میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے عظیم بار کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو۔ یہ رات میں جگنے سے انسان کے لیے دعوت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جو آدمی رات میں جگ کر کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زبان پر ایسی بات لاتے ہیں اس کی زبان پر، اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے ایسی بات نکلواتے ہیں جو مدعو کے لیے انسان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اس لیے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، جگتے تھے۔ آج بھی جس داعی کے اندر یہ صفت ہوگی، رات میں جگیں گے اور اللہ سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، ان کی بات میں اسی قدر تاثیر ہوگی۔ جو یوں ہی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں، بس یوں ہی اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے سورہ المدثر کا بیان ہے جو مکی ہے اور اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے اے نبی، کافروں کی الزام تراشی سے مایوس ہو کر کپڑے میں لپٹ کر مت سو جائیے، اٹھیے اور لوگوں کو خدا کا خوف دلائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے کے ساتھ اپنے بدن اور اپنے نفس کو گندے اخلاق سے پاک و صاف کیجیے، یعنی ظاہری اور باطنی ساری طہارت سے اپنے آپ کو مزین کیجیے اور احسان کر کے بدلہ کی زیادتی مت طلب کیجیے۔ احسان کیجیے لیکن اس پر زیادتی کی طلب نہ ہو، پھر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو دھمکی دی ہے، جس کو ولید بن مغیرہ کو اپنے مال پر، اپنی دولت پر، کثرت اولاد پر بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ آپ چھوڑ دیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ کوئی تفصیل ہے اس سورہ میں، آپ پڑھیں گے تو اس تفصیل کا اندازہ ہوگا کہ کیا بات تھی۔ آخرت میں مومن جنتی کافروں سے پوچھیں گے آج تم جہنم میں کیوں کر آج جا پہنچے؟ دنیا میں بڑے عقل مند تھے، آج تم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ہو۔ وہ کہیں گے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم حق کے خلاف بحثیں کرتے تھے اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی، اسی لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے سورہ القیامہ میں اللہ نے فرمایا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سڑی ہوئی ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے، یہ خیال غلط ہے، ہم تو اس کی پور درست کر دیں گے، یعنی پور جوڑ جو بکھر گئے ہیں ہم اس سب کو جمع کر کے انسانی شکل میں قیامت میں کھڑا کریں گے۔ اور اللہ نے اسی کو فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے سڑنے کے بعد، تو یاد رکھیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور کو اکٹھا کریں، جمع کریں۔ آگے فرمایا اے محمد وحی کے نزول کے وقت آپ اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو جلدی آپ پڑھتے تھے، کہیں بھول نہ جائیں، کوئی چوک نہ جائیں۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ جلدی مت کریں، اس کو یاد رکھنا، یاد رکھوانا، محفوظ کرنا، معانی کو محفوظ کرنا اور اس کے مضامین کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صرف پڑھیے جو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ آگے سورہ الدہر بیان ہو رہی ہے، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس
جس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں، اس سورہ میں انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی ہے، نیز جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نعمت ان کے لیے ہے جو منت پوری کرتے ہیں، اللہ کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اس کا بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں۔ اور آخری سورت اس پارے کی المرسلات ہے، سورہ المرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور یہ 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ اس سورہ میں بھی قیامت کا منظر، مجرمین کی ہلاکت، انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور آخری رکوع میں نہایت خوبصورت انداز میں متقین کا حال بیان ہوا ہے، اور متقین سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، ہم نیکی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور مجرمین سے کہا جائے گا کہ دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لو، یہ کھانا پینا قیامت میں بری طرح نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور پیو، خوب عیش کر لو دنیا میں۔ یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مجرم کو جس کی پھانسی کی سزا طے ہو گئی ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ خواہش ہے تو پوری کی جائے گی، بتاؤ۔ یعنی جب پھانسی کے لیے مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کوئی اور خواہش ہے دنیا میں تمہاری، تو تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، تو کیا اس سے مجرم خوش ہو جاتا ہے؟ مجرم خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اور مایوسی کا سبب ہوتا ہے یہ جملہ۔ اسی طرح سے کافروں کو مایوس کرنے کے لیے یہ جملہ اللہ کی طرف سے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ